أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين يا رب إنا مثله في كربات فرحا عبادا كلهم ذنوني. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، شرک، کفر، گناہ، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو برائی کا بدلہ اسی جیسا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور اس کے برعکس جو برائی کر کے آیا فلا یجزا الا مثلھا. وترہقہم ذلہ، ان پہ ذلت چھا رہی ہوگی. ترحق رے ہے قاف سے ہے، جس کا معنی ہوتا زبردستی چھا جانا، خود بخود آ جانا. ان کے اوپر ذلت چھا رہی ہوگی. ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ سے ان کو بچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا، کوئی آگے بڑھ کے ان کو چھڑانے والا بھی نہ ہوگا. کن کو؟ جنہوں نے سیئات کی ہوں گی، کوئی ان کی سفارش نہیں کرائے گا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، اور خوف اور دہشت اور جرم کی وجہ سے ان کے چہرے اتنے کالے ہوں گے جیسے کالی رات کا کوئی ٹکڑا ہو. آپ دیکھیں کہ دن میں آپ جتنا چاہیں اندھیرا کر لیں، اندھیرا نہیں بنتا، لیکن رات کی تنہائی میں اور رات کی شدت یا گہری رات جب ہوتی، من اللیل مظلما یعنی بالکل اندھیری رات، تو اس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. آپ اپنے ہاتھ دیکھیں تو نہیں نظر آتے. فرمائے اتنے کالے چہرے ہوں گے ان کے، ذلت اور رسوائی کی وجہ سے ان کے رنگوں میں اور کالک آ جائے گی. مایوسی، دکھ، غم، تکلیف، احساس جرم، شرمندگی، یہ سب کچھ ملا کے ان کے چہروں کو شدید سیاہ کر دے گی. اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے، سب کے سب کو، جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے نا، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو نہ چھوڑیں گے، ایک نہ بچے گا. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، اپنی جگہ رہو، یہیں ٹھہرے رہو، جہاں ہو یہیں رہو. یعنی ان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے گا، ان کو اہل ایمان سے ملنے نہ دیا جائے گا، جیسے سورۃ یاسین میں آتا ہے نا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، اپنی جگہ رہو. انتم، تم بھی، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک بھی، الگ ہو جاؤ. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے یومئذ یصدعون، جس دن لوگ پھٹ جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، خود بخود ان کی کیٹیگریز بن جائیں گی. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے. کن کے درمیان؟ معبودوں کے درمیان اور عابدوں کے درمیان، شریکوں کے درمیان اور ان کے ماننے والے پجاریوں کے درمیان. زیلہ، زالہ یزیل سے ہے، زیل باب تفاعل، تزیل، تفرق، یعنی ان کے درمیان کیا ہوگا؟ پھوٹ پڑ جائے گی. فرقنا بینہم، الگ الگ کر دیں گے ہم ان کو. وقال شرکاؤہم، اور ان کے شریک کہیں گے، ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. یعنی جن کو وہ دنیا میں بڑی چیز سمجھتے تھے، قیامت کے دن
وہی ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. وہ مانیں گے ہی نہیں، وہ اسے کچھ درجہ ہی نہیں دیں گے، تسلیم ہی نہیں کریں گے. ما کنتم ایانا تعبدون، یعنی ان کا آپس کا خصوصی تعلق سب ختم ہو جائے گا. اب خود سوچیں کہ یہ کتنی امبیرسمنٹ کی بات ہوگی کہ جن کے لیے انہوں نے زندگیاں لگا دیں، گنوا دیں، وہ قیامت کے دن حال بھی نہیں پوچھیں گے. اب دیکھیں کہ بعض اوقات ہم لوگ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ یہ راضی ہو جائیں، کسی طرح ہمارے بن جائیں. لیکن یاد رکھیں اگر دنیا میں کوئی بنے بھی تو قیامت کے دن نہیں بنے گا. جو ہی اللہ کے ہاں مجرم کی حیثیت سے کوئی پکڑا گیا، سب ساتھ چھوڑ جائیں گے. تو کسی کی رضا میں اللہ کی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات آپ دیکھیں نا کہ ہم عام طور پہ یہ جملہ بولتے ہیں، اب کیا کریں، لوگوں کو بھی تو ناراض نہیں کیا جا سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں کو ناراض کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کریں، لوگوں کو دیکھیں وہ راضی ہوتے ہیں کہ نہیں. کبھی ہو جائیں گے، کبھی نہیں ہوں گے، وہ تو چلتا ہی رہے گا. تو ہماری اصل پرائرٹی کیا ہے کہ ہماری کوششوں کا مرکز و محور اور ساری توجہ اس بات پہ کہ وہ کیا کہتا ہے ہمارے بارے میں، ہم اس کی نظر میں کیسے لگ رہے ہیں. دیکھیں نا کتنی پیتھیٹک سچویشن ہوگی نا کہ ایک انسان ساری زندگی لوگوں کو خوش کرتا رہا، اس کو خوش کر لوں، اس کو کر لوں، یہ مائنڈ نہ کرے، وہ ناراض نہ ہو، یہ نہ چھوٹ جائے، یہ نہ تعلق توڑ جائے، یہ نہ اپنی عنایتیں بند کر دے، اس کی نوازشیں نہ ختم ہو جائیں، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کیا لوگوں کی خوشنودی میں. اور قیامت کے دن وہی یہ کہیں گے تم نے ہمارے لیے کیا کیا. آج جن کے لیے ہم مرے جاتے ہیں قیامت کے دن وہی کہیں گے تم نے ہمارے لیے کیا کیا. ما کنتم ایانا تعبدون فکفی باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین. کافی ہے اللہ گواہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے، غافل تھے. خاص طور پر آیت کا یہ حصہ ان معبودوں کے لیے ہے جن کے مرنے کے بعد انسان ان کی عبادت کرتا رہتا ہے اور ان سے دعائیں مانگتا ہے اور ان کے در پہ سجدے کرتا ہے اور ان کو بڑی ہستی سمجھتا ہے. فرشتے ہوں، دیوی ہو، دیوتا ہوں، جن ہوں، ارواح ہوں، اسلاف ہوں، اجداد ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، شہداء ہوں، کوئی بھی ہوں کہ جن کو ہم خدا کے برابر سمجھ کر یا خدا جیسا سمجھ کر ان کی خوشی کے لیے نظر و نیاز کریں یا قربانی کریں یا سجدہ کریں یا کچھ کریں، وہ سب کیا کہیں گے؟ ہم تو بالکل بے خبر تھے کہ تم ہمارے لیے کیا کر رہے ہو، ہم کو کچھ معلوم نہ تھا، ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے. اور اللہ کو پتا ہے کیونکہ وہ پریشان ہوں گے کہیں ان کے جرم کی وجہ سے ہم نہ پکڑ لیے جائیں. کیونکہ کوئی جو کسی کو گمراہ کرنے کا سبب بنے گا اس کو بھی ساتھ ہی دھر لیا جائے گا. کہ دنیا میں اگر کوئی شخص یہ چاہے، کوئی نیک بزرگ بڑا، کہ لوگ اس کو پوجیں اور وہ اس کے لیے کوشش کرے، تو قیامت کے دن وہ بھی ساتھ پکڑ لیا جائے گا کہ تم تھے ان کو ورغلانے والے، تم تھے بہکانے والے، تم تھے ان کے بگاڑ کا سبب. اس لیے وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے ساتھ ہی کہیں گے ہم نے تم کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پوجو یا ہماری خاطر کوئی عبادت کرو. اپنے پرستاروں کو صاف کہہ دیں گے کہ ہمیں تو خبر تک نہ تھی کہ تم ہماری عبادت کر رہے ہو. تمہاری کوئی دعا، التجا، پکار، فریاد، کوئی چڑھاوا، کوئی تعریف، کوئی سجدہ ریزی، کوئی آستانہ بوسی، کوئی گریہ ازاری، ہم اس کو کچھ نہیں جانتے، ہم کو نہیں معلوم تم کیا کرتے رہے ہو.
ہم تک کچھ نہیں پہنچا. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. ہنالک اس وقت، تبلو آزما لے گا، خبر لے لے گا، کل نفس ہر شخص جانچ لے گا، پرکھ لے گا، ما اسلفت جو اس نے پہلے کر لیا، سین لام فے سلف جو پہلے ہو چکا. اس وقت ہر شخص آزمائے گا، جسے ہم کہتے ہیں نا ٹرائی کرے گا. تبلو کا لفظی معنی کیا ہے؟ آزمائش. ٹرائل بھی اسی سے نکلا نا. جب ہم مثلا کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹرائی کریں، تو اسی معنی میں کہ انسان ٹرائی کرے گا، انسان خود دیکھ لے گا، جان لے گا کہ وہ پہلے وقت میں کیا کر کے آیا ہے، اپنے کیے کو وہاں جا کے چکھے گا. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا سچا مولا ہے، اصل مولا ہے، اصل مالک ہے. وَدَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائیں گے ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ جو کچھ انہوں نے گھڑ رکھے تھے، یعنی معبود یا سفارشی جن کو سمجھ رکھا تھا وہ سب ادھر ادھر غائب ہو جائیں گے، اور مشکل وقت میں کوئی بھی نہ آئے گا. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کون تم کو رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے. تم جو اللہ کے سوا دوسروں کے وفادار بنتے ہو، بتاؤ تمہارا خیر خواہ کون ہے، تمہیں رزق کون دے رہا ہے، آسمان سے یا زمین سے. ام من یملک السماء والابصار، یا کون مالک ہے سماعت و بصارت کا، یہ تمہارے کان اور آنکھیں کس کے قبضے میں ہیں. ومن یخرج الحی من المیت، کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. ویخرج المیت من الحی، اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. ومن یدبر الامر، اور سارے معاملات کی تدبیر کون کر رہا ہے. فسیقولون اللہ، تو ان قریب کہیں گے کہ اللہ. فقل، تو آپ کہہ دیجئے افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ جب سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو پھر تم اس کو چھوڑ کر دوسروں کے وفادار بنے ہوئے ہو اور دوسروں کے اطاعت گزار ہو، دوسروں کے آگے جھکتے ہو. اہل مکہ کا جرم بھی یہی تھا کہ وہ اللہ کو خالق و مالک تو سمجھتے، لیکن اس کی خدائی میں اوروں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے اللہ رب تمہارا حق، برحق، سچا. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا بچتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص حق کو چھوڑ دیتا ہے، اصل سچائی کو ترک کر دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے گمراہ ہوئے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں. یعنی حق کا دامن چھوڑنے کے بعد گمراہی میں گرے بغیر کوئی اور راستہ نہیں، تیسری کوئی آپشن نہیں، یا حق ہے یا گمراہی. تو جو شخص حق کو چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے پھر بھٹکنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں. یعنی جو سیدھے راستے پہ نہیں جا رہا وہ دراصل غلط پر ہی جا رہا ہے، وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو، کدھر پھرتے جاتے ہو، کدھر پھرائے جا رہے ہو. یعنی لگتا ایسے ہے کہ ان کو کوئی بھٹکانے والا اور ہے، کسی اور کے پھندے میں آئے ہوئے ہیں، کوئی اور ورغلا رہا ہے کہ تم کس کے پیچھے جا رہے ہو، اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. اور یہ انداز قرآن کا کئی جگہ پر آتا ہے، کہاں سے بھٹکائے جا رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کسی کی پیروی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ جس کے پیچھے میں جا رہا ہوں وہ خود کس کے پیچھے جا رہا ہے، وہ کس کو فالو کر رہا ہے. یہ ایک اہم ترین سوال ہے جو ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. ہم جانے یا انجانے، کانشیسلی یا انکانشیسلی کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہم مانے یا نہ مانے،
ہم ضرور کسی نہ کسی کی تابعداری کر رہے ہیں. آپ سوچیں جب بھی کوئی کام آپ کرتے ہیں تو کیا ہر کام آپ کی اوریجنل تھنکنگ ہوتا ہے؟ نہیں. چلے دین کو چھوڑیے، دنیا کے کاموں کو دیکھیں. کیا پہنتے ہیں آپ؟ کسی کو کچھ پہنے دیکھتے ہیں تو آپ کو کلک کرتا ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو اتنے ماڈلز کیوں ہوتے؟ اخباروں کے اخبار، رسالوں کے رسالے، ایک کے بعد ایک بھرے پڑے ہیں. کس چیز سے؟ نمونوں سے. یہ پہنو. اپنی کوئی سوچ نہیں، ہر وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا پہن رہے ہیں، کیا ان ہے اور کیا آؤٹ ہو گیا ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ ہم اپنی ڈریس ڈیزائننگ میں کس کو فالو کرتے ہیں، کس کی پیروی کرتے ہیں؟ کبھی سوچا کہ وہ کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ رسول کی؟ کوئی بھی فیشن جب آتا ہے ہم کس طرح آنکھیں بند کر کے، دل دماغ بند کر کے اندھا دھند فالو کرتے. کبھی نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے رب کو بھی پسند ہے یا نہیں. ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو پسند ہم آئے کہ نہیں. بعض اوقات ایسے ڈریس پہنتے ہیں جس میں نماز سرے سے نہیں ہوتی، لیکن پہنتے ہیں. وہ تو ہم نے ایک ایسا رب ڈھونڈ لیا ہے جو بالکل غفور الرحیم ہے. اس نے ہم کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہمارے نام جاری کیا ہوا ہے کہ اے میرے بندے تو بالکل آزاد ہے، جو چاہے کر، کوئی بائنڈنگ نہیں تم پر. تو بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہمیشہ کسی کو بھی فالو کرتے ہو، کسی کو بھی ضرور یہ دیکھیں وہ کس کو کر رہا ہے، وہ کدھر کو جا رہا ہے. لیکن دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں ہم کبھی نہیں غور کرتے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، یہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں، کہاں سے پھیرے جا رہے ہیں. یہ سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے پھرتے چلے جا رہے ہیں. كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اسی طرح نافرمانی کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات سچ ہو گئی کہ وہ نہیں مانیں گے. فاسق لوگ مان کے نہیں دیتے، غلطی کا اعتراف نہیں کرتے. اعتراف کر بھی لیں تو بھی چھوڑتے نہیں. بعض اوقات بڑے اعتراف کرتے ہیں لوگ، ہم بڑے گناہ گار ہیں، 10 دفعہ کہیں گے ہمارا کیا، ہم تو بھئی گناہ گار لوگ ہیں، کہہ کے شرمندہ کرتے ہیں. بھی کس نے آپ سے پوچھا کہ آپ نیک ہیں کہ گناہ گار ہیں؟ کسی نے سوال کیا آپ سے کہ آپ اپنا سٹیٹس بتائیں کہ آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ یہ دراصل سنانا کیا مقصود ہے؟ اب آپ خود سوچیں کہ ساتھ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں اور ساتھ گناہ چھوڑتے بھی نہیں. یہ کیسی اعتراف کی بات ہے؟ اب یہ تو بالکل ایسے ہی کہ کوئی شخص، ہاں مجھے معلوم ہے زہر ہلاک کرتا پر کیا کرے، مجبوری ہے، کھائے بغیر گزارا نہیں. ایسے تو کوئی نہیں کرتا، لیکن گناہ کرتے چلے جاتے ہیں جانتے ہوئے کہ مہلک ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، یہ جنہوں نے نافرمانی کا تہیہ کیا ہوا ہے نا کہ مان کے نہیں دینا، وہ نہیں مانیں گے. قل هل من شرکائکم، کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے من یبدأ الخلق، جس کا یہ کمال ہو کہ اس نے کوئی چیز اوریجنیٹ کی ہو، جس نے ابتدا کی ہو تخلیق کی. کن کن ہستیوں سے مروب ہوئے چلے جا رہے ہو؟ کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا تھا؟ ثم یعیدہ، پھر مزید کمال یہ کہ اسے ختم کر کے پھر دوبارہ ویسی کی ویسی بنا لے. یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. قل اللہ یبدأ الخلق، کہہ دیجئے اللہ ہی ابتدا کرتا ہے خلق کی، ثم یعیدہ، پھر وہی لوٹاتا ہے اس کو. فأنا تؤفکون، پھر کہاں سے تم اچکائے جا رہے ہو؟ ہدایت کا رستہ چھوڑ کر کہاں کو جا رہے ہو؟ جب پتا ہے کہ سب کچھ اسی کی طرف سے آیا ہے، سب ادھر ہی لوٹے گا، تو پھر اس کو کیوں چھوڑتے ہو؟ اسے چھوڑ کے کہیں اور کیوں جا رہے ہو؟
قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ یعنی دنیا میں انسان کی ضروریات صرف کھانا پینا ہی نہیں، ہدایت بھی ہے. تو جن کو تم بڑی چیز سمجھتے ہو ان میں سے کون ہے جو تمہیں حق کی طرف لے کے جا رہا ہو؟ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے اللہ ہی بس حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، تو کیا بھلا وہ جو حق کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ ام من لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے. تو اصل میں پھر فالو کس کو کرنا چاہیے؟ اس کو جو راہ دکھاتا ہے یا اس کو جسے کسی اور نے راہ دکھائی؟ یہ بہت بڑا نقطہ ہے ہم سب کے لیے اس میں سمجھنے کا کہ کبھی ہدایت کے لیے کسی انسان پر ڈپینڈ نہ کریں. آپ دیکھیں وہ خود بھی تو اللہ پر بھروسہ کرتے، تو تم خود کیوں نہیں اللہ پہ بھروسہ کرتے؟ تم انسانوں پہ بھروسہ کیوں کرتے ہو؟ وہ انسان ہیں، خطا کار ہیں، بھول سکتے ہیں. تو کل قیامت کے دن تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ میں نے تو ہدایت کے لیے فلاں انسان پہ بھروسہ کیا تھا، مجھے کیا پتا وہ خود بھٹک رہا تھا. یاد رکھیے کہ جب ہم ہدایت کا معیار عام انسانوں کو بنا لیتے ہیں تو ہم ان کے ہدایت پانے پہ ہدایت پاتے ہیں اور ان کے بھٹکنے پہ بھٹک جاتے ہیں. کیونکہ جب ہم انسانوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں تو انسان تو کمزور ہے، انسان تو خطا کا پتلا ہے، انسان تو غلطی سے پاک ہی نہیں. پھر معیار کیا ہے، کرائیٹیریا کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کی کتاب، اللہ کی ذات، اس کو تھامو، اس پہ بھروسہ کرو، اس کا سہارا لو، پھر کبھی مایوس نہ ہوگے. انسانوں پہ بھروسہ کر کے انسان مایوس ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے کبھی نہیں بھٹکتے. فما لکم، تو کیا ہے تم کو، کیوں نہیں بات سمجھ آتی، کیوں نہیں اصلاح کر لیتے؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو، کیسی الٹی باتیں کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان کی اکثریت گمان کی پیروکار ہے. اکثر لوگ ہدایت کے معاملے میں محض خیالی وہمی گمانی باتوں کے پیچھے چل رہے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہماری زندگی میں مذہب یا دین کے نام سے شامل ہو چکی ہیں ان کی دلیل نہیں ہے، گمان ہے، ہمارا خیال ہے، ہماری سوچ ہے. تو اپنی سوچ کو دین بنا کے پیش کرنا اور اس پہ چلنا اور اس پہ ساری زندگی کی بنیاد رکھ لینا، یہ کدھر کو لے جائے گا ہمیں؟ اس کا معیار قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون وما یتبع اکثرهم الا ظنا. اکثریت گمان کی پیروکار ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں فائدہ دیتا. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. وما کان ھذا القرآن ان یفترا، اور یہ قرآن ایسی چیز نہیں کہ گھڑ لیا جاتا. یہ قرآن ایسا کلام نہیں کہ خود سے خود بنا لیتا کوئی. یفترا، یہ کوئی افتراء یا من گھڑت بات نہ تھی. من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کسی کے بس میں نہیں کہ اس کتاب کو بنا لائے. ولیکن، لیکن، تصدیق ہے. کس کی صفت ہے یہ؟ قرآن کی. الذی بین یدیہ، اس چیز کی جو اس سے پہلے. کون سی؟ تورات انجیل. وتفصیل الکتاب، اور تفصیل ہے کتاب کی، الکتاب کی. یعنی یہ قرآن پہلے سے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق ہے، کوئی نیا مذہب نہیں لا رہی، نئی آئیڈیالوجی نہیں پیش کر رہی، اور الکتاب کی تفصیل ہے. الکتاب سے مراد کیا ہے؟
وہ اصولی تعلیمات جو سب کتابوں کے اندر پائی جاتی ہیں، یعنی جو پہلی کتابوں میں پرنسپلز آئے ہیں ان کی مزید کچھ ڈیٹیل ہے. لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اب یہاں پر لا ریب فیہ من رب العالمین اور یہ سب باتیں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کتاب کی یہاں فوراً بات کیوں آ گئی پچھلے ہدایت کے کانٹیکسٹ میں؟ کیونکہ یہاں کہا گیا تھا نا قل اللہ یہدی للحق. چلے ہم نے مان لیا کہ صرف اللہ ہی ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، تو اس کا طریقہ پھر کیا ہو، پھر کیا پڑھا جائے، کیا سنا جائے؟ الکتاب، قرآن. جب ہم اصل سے دور ہوتے ہیں تو بھٹکتے، تو ہم سب کو اصل کی طرف لایا جا رہا ہے. اسی لیے میں ہر روز آپ پر یہ سٹریس کرتی ہوں کہ اس سے خود بھی جڑ جائیں اور دوسروں کو بھی جوڑ دیں، اگر واقعی آپ لوگوں کے خیر خواہ ہیں نا. کیونکہ خالق کائنات، رب کائنات خود یہ ہم کو بتا رہا ہے کہ ہدایت چاہتے ہو تو کیا کرو، اس کتاب کی طرف آؤ. اور یہ کتاب کیسی ہے؟ من گھڑت نہیں، یہ پہلی کتابوں کی کنٹینویشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. کتاب کی اوتھینٹسٹی پہ سب باتیں کر دی گئیں. لا ریب ہو کر، بے فکر ہو کر اس کتاب کو پکڑ لو، پھر گمراہ نہیں ہوگے، پھر نہیں بھٹکو گے. لیکن اگر اس کے باوجود لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے ام یقولون افطرا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے، خود لکھ لیا ہے؟ قل، ان سے کہہ دو، فأتوا بسورۃ مثلہ، اس جیسی ایک سورت لے آؤ، وادعوا من استطعتم، اور بلا لو جس کو تم استطاعت رکھتے ہو، جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، من دون اللہ، بس اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی اگر تم کو یہ شک ہے کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود بنا لی ہے، تو تم کتاب نہیں سورت بنا لو اس کے مقابلے میں. اور پیغمبر تو اکیلا تھا، تم ساری دنیا اکٹھی ہو جاؤ، ساری مخلوق اکٹھی ہو، جو تمہارا بس چلے ان سب کو بلا لو اور صرف ایک سورت بنا لاؤ. اور قرآن کا یہ چیلنج 1400 سال سے موجود ہے. کوئی شخص، بڑے سے بڑے عربی کے ادیب، شاعر، فلسفی، اس جیسی چند لائنیں بھی نہ لکھ سکے. جیسے عرب کے ایک شاعر نے قرآن کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک سورت بنانے کی کوشش کی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی کیا ہے ہاتھی، اور تمہیں کیا معلوم کیا ہے ہاتھی. نہ الفاظ میں کوئی خوبصورتی، نہ معنی کے اندر کوئی معنی. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کوئی شک ہے تو پھر کچھ کر کے دکھاؤ، ورنہ اس کو مان جاؤ. دو میں سے ایک ہی کام کرنا ہے نا، یا سرنڈر کر جاؤ یا پھر اس جیسا کچھ بنا لاؤ. اگر بنا نہیں سکتے تو پھر ایک ہی رستہ ہے کہ اس کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.